اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو گفتگو ہوئی تھی وہ 2-3 درس انتہائی سوالات، مہم سوالات اور اس کے جوابات میں ہم تھے، اس لیے ہم اس کو اہمیت کے حامل سمجھ رہا ہوں، چونکہ یہ کتاب آخری اس سے ہم جو ہے مباحث میں ہے، آخری مباحث میں، لہٰذا جو کتاب شروع سے لے کر اب تک ہمیں جو خلاصے کے طور پر ان سوالات کے اندر مؤلف نے جو ہے اس میں ضم کیا ہے، اس میں رکھا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ والے سوالات اور جوابات تھے، اور سوالات ہم نے ڈھونڈ کے اس کے جوابات بھی ہم نے لکھ چکے اور آپ تک پہنچا دیے۔ تو آج ہم الحمدللہ سے وہ سوالات 20 سوالات تھے، اس کے جواب دینے کے بعد ہم مشق نمبر 57 میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ مشق نمبر 57 جو کہ آپ کو اس میں دیکھنا یہ ہے، اس مشق میں اسماء ہوں گے، اس میں افعال ہوں گے۔ یہ اسماء اور افعال، ان کے مرفوعات، ان کے افعال، ان کے مرفوعات و منصوبات، مجرورات اور مجزومات کو ہمیں جدا کرنا ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا، اعراب کی جو علامت ہے وہ علامت کو بیان کرنا ہے، بس یہی 2 چیزیں اس میں ہمیں کرنے کی ہے۔ سب سے پہلا، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسخى الناس من ادى زکاة مالہ، یعنی لوگوں میں سے سب سے زیادہ کیا ہے، سخی وہ ہے ادا زکاة مالہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ زکوٰۃ ادا کرے وہ شخص لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخاوت مند ہے، سخی ہے۔ تو یہاں پر اسخا، یہاں پر یہ اضافہ سمجھو آپ، اس میں تفضیل فعل تو یہ اسخا ہے، تو یہاں پر کیا ہے، اس میں تفضیل ہے، اسم ہم بولیں گے، یہ جو ہے مصدر ہے، مصدر کی شکل میں آ جائے گا، تو یہ اسخا اضافہ ہے۔ تو اسخا میں کیا ہے، یہ اسم اس لیے چونکہ اس کے دیکھو آخر میں کیا ہے، اضافہ ہے الناس کی طرف، وہ اسم اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم اس کو کہتے ہیں اسخا۔ یہاں پر افعلو، یعنی یہ سارے کیا ہے، یہ وزن ہے اس میں تفضیل کے، اس میں تفضیل جو کہ مائے تعجب وغیرہ ہو، وہاں پر جو اوزان ہوتے ہیں وہ اسم کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، مثلا دیکھو اکرمو، اس طرح سے اسخا ہے، زیادہ سخاوت لوگوں میں سے سخی کرنے والا شخص۔ سخی، سب سے زیادہ سخی کیا ہے، من ادا زکاة مالہ، جس نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دیا، تو وہ ہے۔ یہاں پر اسخا دیکھو اضافہ ہے، الناس مجرور ہے، یہ اسم ہے، تو کیوں مجرور ہے، اس لیے یہ اسخا اضافہ ہے، تو یہ ہو گیا، یا فعل، اور یہ کیا ہے، اسم مجرور ہے، اور من یہاں پر کیا ہے، یہاں پر مرفوع ہے، ٹھیک۔ ادا یہاں پر ادا فعل ہے، ٹھیک، ادا فعل ہے، زکاة یہاں پر فاعل ہے ادا، اور زکاة مفعول ہے، اور زکاة اضافہ بھی ہے، مالہ مضاف الیہ ہے، اور خود مالی مجرور ہے، کس وجہ سے، اضافت کی وجہ سے، دیکھو اس کی طرف اضافہ ہوا ہے زکاة، اور مالی خود اضافہ ہے ہاں کی طرف، ہائے مفعولی کی طرف، ٹھیک۔
تو یہاں پر کیا ہوا، بس یہ بتا دیا، اسماء اور افعال میں سے مرفوعات و منصوبات بتا دیا، ٹھیک، اور یہاں پر دوسرا یہ بتا دیا، اور مال ہی، یہاں پر مالی اضافہ خود اضافہ بھی ہے اور خود مضاف الیہ بھی ہے، اور زکوٰۃ مفعول ہے، منصوب ہے، ٹھیک، ادا کے لیے یہاں پر مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک، اور من یہاں پر حرف جازم ہے، تو ادا کے اوپر جزم دیا ہے، لیکن وہ جزم ظاہر نہیں ہو رہا ہے، چونکہ یہاں پر یہ ادا میں الف مقصورہ ہے، ٹھیک، یہ ہو گئی بات۔ اچھا، دوسرا قول ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، الناس منقوصون مدخولون الا من عصم اللہ سائلہم متعنت ومجیبہم متکلف۔ فرمایا کہ لوگ کیا ہوتا ہے، لوگ یعنی لوگ کیا ہے، منقوصون ناقص ہے، ناقص ہوتے ہیں لوگ، مدخولون دھوکہ اور فریب خوردہ ہوتے ہیں لوگ، الا وہ عاصم اللہ، جس نے وہ اللہ محفوظ رہے تو وہ کیا ہے، فریب خوردہ نہیں ہوتا ہے، ناقص نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ لوگ کیا ہوتا ہے، فریب خوردہ ہوتا ہے، الا من عصم اللہ، الا کہ اللہ بچائے رکھے، سائلہم متعنت، اور کیوں ان کا جو ہے سوال کرنے والا، کیونکہ ان کا سوال کرنے والا، لوگوں میں سے جو سوال کرنے والا ہے تو متعنت سخت گیر ہوتا ہے، اور وہ مجیبہم، اور جواب دینے پہ آ جائے یہ لوگوں کا جواب زیادہ تکلیف دہ، متکلف تکلیف کرنے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب یہاں پر الناس کیا ہے، مبتدا ہے، منقوصون یہاں پر کیا ہے، خبر ہے، خود منقوصون موصوف ہے، اور مدخولون اس کے لیے صفت ہے، ٹھیک، تو یہاں پر یہ منقوصون خبر واقع ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ جمع مذکر سالم ہے، تو اس کے کیا حالت اعرابی میں کیا آتا تھا، واو اور نون آنا تھا، تو یہاں پر موجود ہے۔ الا حرف استثناء ہے، من یہاں پر حرف اور من جازم، حروف جازم میں سے ہے، عاصم اللہ، من موصولہ کہے آپ، من موصولہ یہاں پر کہہ سکتے ہیں، من موصولہ ہے عفوا، اور عاصم اللہ من موصولہ ہو تو وہاں پر کیا ہے، وہ جزم نہیں دیتے ہیں، تو عاصمہ فعل ماضی، اللہ اس کے لیے فاعل ہوا، ٹھیک، اللہ مرفوع ہے یہاں پر۔ سائلہم، دیکھو سائلو اسم اضافہ ہے ہم ضمیر کی طرف، اور ہم مضاف الیہ ہے، ٹھیک، اور متعنتن یہاں پر سائلہم خبر مقدم، متعنتن مبتدا مؤخر کا ہے، ٹھیک، یا سائلہم موصوف ہے، متعنتن اس کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے، ومجیبہم متکلف، یہ عطف ہے سائلہم کے پر مجیبہم، اور متکلف متعنتن پہ عطف ہو رہا ہے، یا تو پورا جملے پر عطف کرے، مجیبہم متکلف، یہ مبتدا خبر، سائل متعنتن پہ آپ پورا جملے کے اوپر عطف کر کے کیا ہوگا کہ اب یہاں پر مفعول پورا اللہ کے لیے مفعول مثلا واقع ہو رہا ہے، الا وہ شخص جو اللہ بچائے رکھے کس چیز سے، کہ ان کے سوال کرنے کیا ہے، سخت گیر ہوتا ہے، اور ان کا جواب دیتا ہے تو تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے اللہ بچائے رکھے، تو وہ لوگ کیا ہے، فریب خوردہ نہیں ہوتا ہے اور ناقص نہیں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا سوق ربح قوم وخسر آخرون۔ فرمایا الدنیا مبتدا ہے،
لیکن یہاں پر ظاہر نہیں ہے. دیکھو الف یہاں پر، تو الف پہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. اس کی علامت یہ ہے چونکہ الف یہاں پر ہے تو لہٰذا ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر محلاً کیا ہے، مرفوع ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. اور سوقن خبر ہے. ربحا، ربحا فعل ہو گیا، قوم فاعل، خسرہ فعل ہو گیا، آخرون فاعل ہو گیا. ٹھیک، پتہ چل گیا. اور فاعل مرفوع ہوتے ہیں. آخرون جمع ہے، جمع مکسر کا ہے یا کوئی اور جمع ہے. آخرون جمع سالم ہے. تو کیا ہے یہاں پر واو اور نون حالت رفع میں ہے. تو دنیا کیا ہے، مولا امام سعدی نے فرمایا الدنیا سوق، دنیا بازار ہے. ربحا قوم، کچھ لوگ کیا ہے نفع حاصل کرتا ہے، کچھ لوگوں نے نفع حاصل کیا. وخسر آخرون، اور دوسرے لوگ کچھ کیا ہے ان کے لیے وخسر آخرون، دوسرے چند لوگ خسارہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی خسارے میں ہے، خسارہ ہوتے ہیں. نمبر 4، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا جہل، دنیا پوری کی پوری کیا ہے، جہالت ہے. دنیا جہل پر ہے، جہل ہے. الا مواضع العلم، مگر دیکھو دنیا جہاں بھی جائے وہ کہہ رہے کہ دنیا ہی تمام کے تمام سر و پا یہ دنیا جہل ہے، جہالت ہے. مگر علم کے جگہوں پر جائے تو وہ یہ دنیا کیا ہے، وہ جاہل دنیا نہیں ہے، وہ جہل والی دنیا نہیں. الا مواضع العلم، اور علم کے جو جگہ ہے دنیا میں، آپ جس اسکول میں بھی جائیں، جہاں پر بھی علم حاصل ہو رہا ہو، جس دنیا کی بات ہو رہی ہے، وہ دنیا، اس دنیا میں، علمی دنیا میں کوئی جہالت نہیں ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں علم کے مواضع، موضع کی جمع ہے، علم کی جگہوں پہ جہل نہیں ہے. وَإِلَّا دنیا کل کے کل یہاں پر جہل ہے. پھر فرمایا مولا نے کیا حسین کلام ہے، والعلم کلہ حجت. دیکھو جب علم کے مواضع کیا ہے جہل نہیں ہے تو وہ علم بن جائے گا. جب علم ہے تو کلہ، علم تمام کے تمام کیا ہے، حجت بن جائے گا، حجت ہے. الا ما عمل به، الا وہ جس پر عمل نہ کیا گیا ہو تو وہ کیا ہے، حجت نہیں ہو جائے گا. والعمل، اور جو عمل، الا مگر یہ کہ وہ تمام کے تمام علم کیا ہے، حجت ہے. ما عمل بھی، جو اس پر عمل نہ کیا گیا ہو. والعمل کلہ ریاء، اب جو علم آ کے جس پر عمل نہ کیا گیا تو وہ حجت نہیں ہو. وہ الا ما عمل بھی، جس پر وہ اس نے عمل نہ کیا گیا ہے تو وہ حجت نہیں ہے. جس پر عمل ہو جائے وہ اس کے اوپر حجت ہے. علم کیا ہے، علم حاصل ہی کرتا ہے کس چیز کے لیے، حجت ہے. تمام کے تمام علم ہمارے اوپر حجت ہے، مگر یہ کہ وہ عمل کرے تو کیا ہے بہتر ہو جائے گا، چونکہ اس کی زندگی بن جائے گی. اور عمل نہ کرے تو کیا ہے وہ حجت قائم ہو. جو عمل نہ کرے تو وہ کیسے حجت ہوگا. وہ علم کیا ہے، حجت ہو تمام کے تمام، مگر کہ وہ حجت نہیں ہے جس پر عمل ہو جائے، یہاں پر نہ ہو جائے لکھا ہے، یا ما نافیہ لکھا ہے. اب یہاں پر آگے فرماتے ہیں والعمل کلہ ریاء. اب دنیا میں دیکھو عمل جب کرتے ہیں تو کیا ہے، تمام کے تمام عمل میں ریا ہے. ٹھیک، الا ما کان مخلصا، الا جہاں کیا ہے اس عمل، ما کان العمل مخلصا، جب عمل مخلص ہو تو وہاں ریا نہیں ہے. عمل مخلص ہو تو ریا نہیں ہے. اور والاخلاص علی خاطر، پھر فرماتے ہیں کہ اخلاص کیا ہے، خطرے میں ہے. اخلاص تو خطرے میں ہے.
علی خطر، بہت خطرے اخلاص میں بھی خطرے ہے. کہاں تک؟ حتی ینظر العبد، اب یہ عمل جب کر جاتا ہے تو وہ اخلاص ہو تو اس پر ریا نہیں ہوگا. اب اخلاص خود خطرے میں پڑ جاتے ہیں تو کہاں تک؟ حتی ینظر العبد، یہاں تک کہ بندہ دیکھتے رہتے ہیں اس اخلاص کے حفاظت کرتے ہوئے. بما یختتم لہ، کہ اس کا اختتام کب ہوگا، کہاں پر ہوگا، اسی کو وہ دیکھتے رہتے ہیں بندہ، اور یہاں تک کہ دیکھا جائے گا کس چیز پر بندے کا خاتمہ ہوتا ہے. تو لہٰذا الدنیا مبتدا، اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پورا اسم اور مرفوعات، اسم منصوبات سب کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر الدنیا مبتدا کی بنا پر کیا ہے، یہاں پر مبتدا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پر دنیا موصوف ہے اور بدل ہے اس کا. کلھا اس کے لیے کیا ہے، تمام کے تمام، کیا دنیا کیا ہے، جہل ہے. تو یہاں پر اس کے لیے موصوف کا ہے، کلھا اس کے لیے صفات کا ہے، اور اس کے لیے تمام کے تمام آئے کلہم اجمعین. یہ چیز کس کے لیے آیا تھا؟ یہ تمام تاکید ہو رہا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے، بتایا تھا کہ بدل ہے، بدل کل من الکل ہے. دنیا کل کے کل کیا ہے، یہاں پر بتا دیا تھا نا ادھر، بدل کل ہے. دیکھو یہاں پر بدل بلکہ بدل نہیں ہے، یہاں پر تاکید کے لیے ہے، تاکید بیان کرنے کے لیے. کلھا، یہ چیزیں، نفسہ، یہ چیزیں کس کے لیے آیا تھا؟ الکتاب کلہ کہا تھا یہاں پر کسی جگہ پہ. تو یہاں پر تاکید واقع ہو رہا ہے، اس دنیا تمام کے تمام دنیا کیا جہل ہے. ٹھیک، اور جہل یہاں پر خبر واقع ہو رہا ہے. اور الا حرف استثناء ہے. مواضع العلم، مواضع یہاں پر مستثنیٰ ہے، منصوب ہے. اور دنیا کیا ہے، یہاں پر یہ کلام موجب ہے، کلام موجب میں یہاں پر منصوب رکھنا واجب ہوتا ہے. اور مواضع خود جمع کیا ہے، اضافہ ہے العلم کی طرف، اور یہ علم مضاف الیہ ہے. واو حرف عاطفہ ہے یا مستعنفہ کہو. والعلم، اور جو العلم ہے وہ مبتدا ہے، کلہ اس کے لیے تاکید لا ہے، حجت اس کے لیے خبر ہے. الا پھر وہی ہے، الا کیا ہے، حرف استثناء ہے. ما عمل به، ما حرف نافیہ کہے، عمل به جس پر عمل نہ ہو. اس کہتے ہیں کہ یہاں پر عمل فعل مجہول به اس کے لیے نائب فاعل ہو جائے گا. ٹھیک، تو یہ موصول بن جائے گا. صلہ کے لیے ما کیا ہے، ما نافیہ ہے تو صلہ کیا ہے، اس میں صلہ نہیں ہے. بس یہ ما خود کیا ہوگا، عمل به محلا منصوب ہو جائے گا. ٹھیک، والعمل کلہ، والعمل اسی طرح پھر وہی مبتدا ہے، کلہ اس کے لیے تاکید ہے، ریا ان خبر ہے. الا پھر وہی حرف استثناء. اس طرح پورا جملہ اسی طرح ہوگا. آخر میں ما کان مخلصا، ما یہاں پر ہر موصول ہے، کانا افعال ناقصہ ہے، اس کے اسم مقدر میں ہے، مخلصا اس کے لیے خبر ہے. تو یہاں پر یہ پورا جملہ صلہ کے لیے صلہ بن جائے گا ما موصول کے لیے، اور یہ ما موصول صلہ سے مل کر کیا ہے، محلا منصوب ہے، حرف استثناء اور استثناء ہے. اور والاخلاص مبتدا ہے، علی خاطر جار مجرور متعلق اخلاص بھی کر سکتے ہیں یا مقدر بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ خبر واقع ہو رہا ہے. ٹھیک، مبتدا کیا ہے، خطرے پر ثابت ہے، یعنی خبر علی خاطر، علی جر خاطر مجرور، جار مجرور متعلق ہے، کائن کرو مثلا کر کے یہ خبر واقع ہو رہا ہے الاخلاص کے لیے. حتی حرف جارہ ہے، ینظرا اس کے مقدر میں ان رکھ کر جو ہے ینظرا فعل مضارع کو نصب دیا ہے، اور العبد فاعل ینظرا ہے،
اور بیما یہاں پر با حرف جارہ میم مجرور ہے، لیکن یہاں پر یہ سوالیہ ہے اور حرف یہ مبنی کی بنا پر فتح ہے، ٹھیک۔ یختتم فعل مجہول مضارع ہے، لہو اس کے لیے نائب فاعل ہوگا، لہو لام جار، خو مجرور جار مجرور متعلق ہے بن کر کے یہ نائب فاعل یختتم بن جائے گا، ٹھیک۔ اور یہ فعل مجہول نائب فاعل مل کر یہ سوال بن جائے گا بیما کے لیے، ٹھیک۔ تو یہاں پر العبد، پھر یہ پورا جملہ با اپنے پورا مجرورات سے مل کر مفعول واقع ہو جائے گا کہ العبد ینظر، العبد عبد دیکھ رہا ہے کہ کس جگہ پر اس کے کیا ہے اختتام، اس کی موت ہو جائے گی۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لا یبقى احد الا آکل الربا، کوئی بھی بچے گا نہیں، کوئی بھی کیا ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، الا آکل الربا، بچے گا تو بھی کیا ہے سود خور ہی بچے گا، ٹھیک۔ فَإِن لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، تو کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا ایک لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا سوائے سود کھانے والے کے۔ آج کے زمانے میں دیکھو کون بچا ہوا ہے سود کھائے بغیر، مثلا چند کے علاوہ، یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا، پیغمبر نے کیا ہے ایک پیشن گوئی دی ہے، سود کھائے بغیر کوئی بھی باقی، ہر کوئی سود کھاتا ہوگا، تو ایسا زمانہ آیا ہوا ہے۔ بس کیا کرنا ہے، نتیجہ پیغمبر فرما رہے فَإِن لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ، فرماتے ہیں کہ اگر لم يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، اگر خود نہ کھائے، اگر وہ بندہ خود نہ کھائے تو اس کیا ہوگا اس زمانے میں، من غبارہ، تو اس کا گرد و غبار اسے ضرور پہنچے گا، یعنی اصابہ اس تک پہنچے گا، اس کو ملے گا، پہنچے گا من غبارہ، اس ریا کے غبار، گرد و غبار اٹھ کر بھی اس کے پر جا کے بیٹھ جائے گا، ایسا زمانہ ہوگا، یعنی سود سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہر کوئی سود خور ہو جائے گا، ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تھوڑا اگر بچا ہوا ہے مومن مومنات تو وہ بھی نہیں بچیں گے، ایسا زمانہ خطرناک آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یاتی فعل ہو گیا زبان، اور اس کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، وہ مؤخر ہے، علی ناسی متعلق ہے، علی جار ناسی مجرور، جار مجرور متعلق ہے، یاتی زمان موصوف کا ہے یا آپ صفت کا ہے، موصوف کا ہے تو لا یبقى احد، یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت واقع ہوگا، یا لا یبقى خود لا ناہیہ ہے، یبقى بقا یبقا، یہاں پر لا یبقا فعل ناہیہ ہے تو جزم یہاں پر آخر میں کیا ہے دیا ہے، لیکن ظاہر نہیں ہو رہا ہے، احد یبقا کے لیے فاعل ہے، الا حرف استثناء ہے، آکل الریا، آکل الریا دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیوں آکلا آکلو، اس لیے چونکہ لا یبقا احد یہاں پر کلام غیر موجب ہے، لہٰذا دونوں وجہ جائز ہے، لہٰذا آکلو آکلہ کا ہے، آکلو کا فعل ہے، الریاء فاعل عاقل ہے، لیکن یہاں پہ اس میں فاعل ہے تو آکل الریاء یا آکل اضافہ ہوا ہے الریاء کی طرف، ٹھیک۔ فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ، اگر اس نے اس کو نہیں کھایا، کس نے کس کو نہیں کھایا، یعنی اس لوگ کو وہ لوگ جو ہے وہ اس کو نہ کھائے، کیا سود کو نہیں کھایا، تو اصابہ اس کو پکڑے گا، من غبار، اس کے گرد و غبار بھی آ کے اس کو پکڑے گا، تو یہاں پر ہے کیا ہے فَإِن لَمْ يَأْكُلُهُ، یہاں پر لم حرف جازم یاکلو، اس کے جزم دیا ہے فعل مضارع کو، یاکلو فعل فاعل ہو گیا، یاکلو فعل و فاعل ہو گیا، ہو مفعول ہو گیا، یہ فعل و فاعل پورا یہ جملہ ان حرف شرط کے لیے شرط بن جائے، فعل شرط بن گیا، اصابہ من غبارہ اس کے لیے جزائے شرط بن جائے گا، اگر اس نے اس کو نہ کھایا تو کیا ہوگا، اس کے غبار اس تک پہنچے گا، ٹھیک ہو گیا۔
اب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اچھا اصابہ فعل ہے، اصابہ فاعل ہے، کیا ہے اضافہ ہے، اصابہ مصدر ہے، فہو اس کے لیے ہو جائے گا کیا مفعول ہو جائے فلیاکلہ، اس ہو کے لیے یہ بن جائے گا کیا ہے اصابہ، ہو من اضافہ ہے ہو ضمیر کی طرف، اور من جار غبار مجرور، غبار اضافہ ہے، ہا مضاف الیہ ہے، تو یہ من جار مجرور متعلق اصابہ کرو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر اصابہ خود کیا ہے ہو کے لیے یہاں پر آپ جزا نہ مانے تو کیا ہوگا، یہ پورا جملہ محلاً جزا کہیں گے، لیکن اصابہ یہاں پر ہو کے لیے بدل واقع ہو رہا ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ہو جو کہ مفعول کی بنا پر منصوب تھا اس کے لیے بدل کی بنا پر اصابہ پہنچا ہے، ٹھیک، اصابہ یہاں پر اس کے لیے واقع ہوا ہے، یہ ہو گئی بات۔ اور آگے چلتے ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اذا ابتلى الله عبدا اسقط عنه من الذنوب بقدر علته، جب اللہ نے جب جب اللہ نے آزمائش میں ڈالا عبدن کسی بندے کو، اسقط عنہ من الذنوب، تو کیا ہے گناہوں کو اس سے کیا کرتا ہے گرا دیتا ہے، اسقطا بقدر علیتی، چونکہ علیتی علیل سے آیا ہے، علیتی یعنی بیماری کے حساب سے کیا ہے گناہوں کو اس سے گرا دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ آزمائش میں آ جاتے وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے ایک لحاظ سے کیا ہے اسی حساب سے اس کے گناہ بھی دھو رہا ہوتا ہے، یہ بیماری یعنی سعادت والی بیماری، پھر تو ٹھیک ہو گئے۔ بس یہاں پر اذا حرف شرط، اذا ابتلی اللہ، جب اللہ نے مبتلا کیا، تو یہاں ابتلا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، عبدن مفعول ہے، اسقط فعل ہے، اللہ اس کے مفعول ہے، عنہ اس کے عنہ جار مجرور متعلق اسقط ہوگا، من الذنوب اسقط پہ آپ کرو متعلق کرو، من جار حرف ذنوب مجرور ہے، یہ بھی اسقط سے متعلق کیا ہے گناہوں کو گرا دیتا ہے، عنہ اس بندے سے، من الذنوب یعنی گناہوں کو کیا ہے گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے، بقدر علیتہ اس کے علیت علیل بیماری کے حساب سے، تو بعد حرف جارہ قدری مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے، علیتہ علیل کی طرف، اور علیتی خود مضاف ہے اس کی طرف، یہ مضاف الیہ خود مضاف الیہ بن رہا ہے بقدر کے لیے، قدر خود مضاف اور اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا ہو رہی ہے خود مجرور بن رہا ہے با حرف جارہ کے لیے، اور با حرف جارہ متعلق اسقطہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تمام ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عبدن کے لیے اسقطہ یہاں پر محلن یہاں پر کیا ہو رہا ہے پورا حال بن رہا ہو، یا جو ہے نا آپ اس کے لیے صفات بنا کر جو ہے نا مکمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ اذا کا اسقطہ کے لیے کیا ہے بن کر یہ پورا اسقطہ فعل فاعل اور اپنے پورا مفعول اور یہ پورے سے مل کر کیا ہو رہا ہے جزائے اذا بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا ان البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الاعمار، فرمایا یقیناً ان البر نیکی، وحسن الخلق اور اچھا اخلاق، یعمرانی الدیار، فرمایا نیکی اور یقیناً نیکی اور اچھا اخلاق یہ دونوں کیا کرتا ہے
یعمران آباد کر دیتے ہیں کیا، الدیارہ دار کی جمع دیار ہے گھروں کو، یعنی گھروں کو آباد کرنے والے دو چیز ہے امام صادق نے فرمایا، ایک نیکی، دوسرا حسن اخلاق، ٹھیک۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، فرمایا یہ صرف گھروں کو آباد نہیں کرتے، یہ دونوں نیکی اور حسن اخلاق اور نیکی ہو تو وَيَزِيدَانِ یہ دونوں اضافہ کر دیتے ہیں کیا، فی الاعمار عمروں کو، عمر انسان کی عمر ہے، مثلا 1 سال ہے تو 2 سال ہو جائے گا، 2 سال ہے تو 4 سال ہے، وہ 4 سال ہے تو 8 سال بنے گا، 8 سال ہے تو پھر 16 سال بنے گا، اسی طرح 16 سال ہے تو 32 سال بنے گے، 32 سال ہو تو پھر آگے اسی طرح سے 40 سال ہو تو 80 سال بنے گے، بس اس طرح سے امور میں اضافہ ہوتا جائیں گے۔ کون؟ یہ نیکی کرنے، نیکی اور حسن خلق، یہ دونوں۔ اب ہم آتے ہیں انا حروف مشبہہ بالفعل۔ حروف مشبہہ بالفعل کے لیے ایک اسم ہے، وہ منصوب ہوتا ہے، ان زیدن قائم کی طرح، ٹھیک۔ تو یہاں البر اس کے لیے اسم ہے، واو حرف عطف ہے، حسن اسی اسم کے اوپر عطف ہو رہا ہے، اور ادھر سے دیکھا یہی حسن اضافہ ہے خلق کی طرف، ٹھیک۔ تو یہ دونوں عطف البر کے اوپر عطف ہو گیا تو یہ اسم ان بن جائے گا۔ یعمرانی یہاں پر مرفوع ہو جاتا ہے ان کے خبر، تو تثنیے میں حالت رفع میں کیا علامت ہے، تثنیے میں الف اور نون آ گیا ہے، ٹھیک۔ تو یعمرانی یہاں پر تثنیہ، یعمرانی یہ رفعی حالت میں ہے، ٹھیک۔ اور الدیار اس کے لیے، اور یہ فاعل بھی ہے، یعمران الف و نون اس کے لیے فاعل بھی ہے، الدیار مفعول ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور یہ جملہ بن جائیں گے، یعمران فعل و فاعل و مفعول مکمل جملہ بن گیا۔ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، یزیدان فعل و فاعل یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، واو حرف عطف ہو گیا، فی الاعمار فی عمر کی جمع اعمار، فی اعمار فی جار اعمار مجرور، اور عمروں میں اضافے کا باعث ہے، تو پھر کیا ہے یہاں پر یہ بھی جملہ یہ متعلق یزیدان کرو یا مقدر کر کے مفعول مان لو یزیدان کے لیے، تو یزیدان فعل و فاعل و مفعول یہ جملہ مکمل یعمران دیار کے لیے معطوف بنے گی، اور معمران دیار معطوف علیہ بن جائے گا، اور معطوف علیہ حرف عطف باء حرف عطف کے ذریعے سے معطوف ہو کر یہ معطوف علیہ مل کر یہ پورا جملہ محلاً مرفوع ہم کہیں گے کس کے لیے، ان اسم کے لیے، یا لفظاً یہاں پر بھی کر سکتے یعمران، خود لفظ کو ہی دیکھا جائے تو یہ مرفوع ہے، ٹھیک۔ اور انشاءاللہ کل ہم قرآنی آیات، چند آیات ہیں ان کی ترکیب کے ہم چند نمونے آپ کو پیش کریں گے، اس کے بعد اس کتاب کے انشاءاللہ 1-2 درس یا کل کے درس پہ ہم اختتام ہو سکتے ہیں، تو ہم تب تک کے لیے والحمد للہ رب العالمین بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔